غلام جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، جو داڑیاں بھی سجاتے ہیں، دستاریں بھی پہنتے ہیں، جبے بھی پہنتے ہیں، مدرسے بھی بناتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، اپنے آپ کو مفتی، عالم، مصنف، محقق، مبلغ، محدث، شیخ القرآن اور شیخ الحدیث بھی کہلواتے ہیں، دنیا بھر کے القابات ان کی جیب میں پڑے ہیں، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الیاذ باللہ تعالی نقل کفر نباشد، ان میں سے کوئی تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، اور کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، کوئی یہ کہتا ہے معاذ اللہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم جیسے بشر ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب بڑے بھائی جتنا کرنا چاہیے، کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز میں بیل یا گدھے کا خیال آ جائے الیاذ باللہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن نبی کا خیال آئے تو نماز نہیں ہوتی، اور کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہا ہی نہیں صرف بلکہ لکھا اور پروف موجود ہے، حوالے موجود ہیں، کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور آج تک اس پر قائم دائم ہیں اور اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر پھر ذات خدا کی طرف انہوں نے رخ کیا اور کہا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ نے یہ سن لیا کہ میرا موضوع آج کا یہ ہے کہ ناجی فرقہ کون ہے، میں نیوٹرل انداز میں دلائل کی روشنی میں جائزہ لینا چاہوں گا اور آپ کے سامنے دلائل اور فکر رکھنا چاہوں گا کسی پر طرز کیے بغیر، الاشیاء تعرف بازدادها، اور یہ یاد رکھیں آپ گھبرایا نہ کریں، بڑی جلدی سنی گھبرا جاتے ہیں، ہمارا سنی خطیب یا عالم یا مہمان ابھی زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے تو یہ پہلے ہی گھبرا جاتے ہیں، لو جی فرقہ واریت کی گل کرن لگے نے، لو جی لڑان مران کی گل کرن لگے نے، لو جی اختلاف کی گل کرن لگے نے، یعنی یہ ہماری قوم کا یہ المیہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں کہ حق کی تلاش کرنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے، تلاش حق میں نکلنا یہ فرقہ واریت نہیں ہے، مسلح گروہ اور جتھے بنا کے دوسروں کو نشانہ بنانا یہ فرقہ واریت ہے، اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا دامن اس سے پاک ہے۔ اس لیے بات پوری توجہ سے سننی ہے آپ نے، اور یہ درس قرآن ہے، کوئی یہاں میں نے خطابت کے جوہر آپ کو دکھانے نہیں ہے، نہ واز کرنے کے لیے آیا ہوں، جو موضوع ہے اس کو نبھانے کی کوشش کروں گا، اس پر بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی انہوں نے یہ لکھا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور یہ کہا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ٹھٹھا کرتا ہے۔ یہ چونکہ اس درس کا نام درس کنز الایمان بھی ہے تو یہ میں بالکل اختصار کے ساتھ ان کے تراجم کے حوالے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکر کرتا ہے، دغا باز ہے معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکہ اور فریب کرتا ہے، یہ تک انہوں نے لکھا۔ ستم والا ستم یہ ہے کہ یہ تو فتنہ ہے، توجہ اب میرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ ستم والا ستم یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے ہر ایک سینے پہ ہاتھ مار کے ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میری فکر ٹھیک ہے، میرا نظریہ ٹھیک ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میرا مسلک ٹھیک ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میرا پیغام ٹھیک ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے میرا اسکول آف تھاٹ ٹھیک ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں ناجی فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں جنتی گروہ سے تعلق رکھتا ہوں، ہر ایک یہ کہتا ہے میں صراط مستقیم پر چلنے والا ہوں اور سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ اب ان حالات کے اندر اگر کوئی بندہ مسلم جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر دائرہ اسلام میں آیا، بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہوا، تو وہ اگر حق کی تلاش میں جانا چاہے اور وہ یہ کہے کہ میں کون سا اسلام اختیار کروں، تو عام سادہ لو آدمی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں دیکھے، اونچے اونچے مینار دیکھے، یا بڑے بڑے جلسے دیکھے، یا لمبی لمبی داڑیاں دیکھے، یا اوپر ساڑیاں دیکھے۔ وہ کس چیز کو دیکھ کے یہ پتا کرے گا کہ کون حق والے ہیں، کون صراط مستقیم والے ہیں، کون جنتی گروہ ہے، کون ناجی فرقہ ہے، کن کی فکر ٹھیک ہے، کن کا پیغام ٹھیک ہے، کن کی بات ٹھیک ہے،
کن کی سوچ ٹھیک ہے، کن کا نظریہ ٹھیک ہے، کن کا اسکول آف تھاٹ ٹھیک ہے. تو نبی کے غلاموں، شمع رسالت کے پروانوں، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی مولوی کی بات مانو یا نہ مانو، کسی پیر فقیر کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، کسی مبلغ اور واعظ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، احتمال ہے. کسی ذاکر اور مقرر کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، کسی لیڈر اور قائد کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، کسی سیاستدان اور سائنسدان کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے. لیکن خدا کی عزت کی قسم ہے، نہ اللہ کا قرآن غلط ہو سکتا ہے، نہ پیارے مصطفیٰ کا فرمان غلط ہو سکتا ہے. اب قرآن چونکہ قیامت تک کتاب ہے اور لا ریب کتاب ہے اور آخری کتاب ہے اور ضابطہ حیات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن میں خود خالق کے کائنات نے یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ اس میں ہر رتب و یابش کا ذکر موجود ہے، ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے، ہر مسئلے کا حل موجود ہے، ہر پریشانی کا حل موجود ہے. تو یہ بھی ایک مشکل ہے، یہ بھی ایک پریشانی ہے اللہ کے بندوں کے سامنے کہ حق والے کون ہیں، صراط مستقیم والے کون ہیں، ناجی فرقہ کون ہے، صراط مستقیم والی جماعت کون ہے، کن کی فکر ٹھیک ہے. قرآن آیا اس سلسلے میں رہنمائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. آئیے قرآن کا دامن تھامتے ہیں، قرآن کھول کے اسے پڑھتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. خالق کائنات نے فرمایا لوگوں ادھر ادھر نہ دیکھنا، ادھر ادھر نہ بھاگنا، قرآن اٹھا لینا، قرآن پڑھ لینا، قرآن سمجھ لینا، قرآن کو سینے سے لگا لینا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر لینا. قرآن تمہیں بتا دے گا کہ حق والے کون ہے. خالق کائنات نے فرمایا جو آیا کریمہ پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی 127 نمبر آیا کریمہ میں نے پڑھی، میرے رب نے اس میں اعلان فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. میرے رب نے فرمایا لوگوں، میں نے حق کا معیار، میں نے سچ کا معیار، میں نے دیانت کا معیار، میں نے نجات کا معیار، میں نے صراط مستقیم کا معیار مصطفیٰ کے صحابہ کی جماعت کو بنا دیا ہے. فرمایا جن کا طرز عمل، جن کی فکر، جن کا انداز، جن کا بود و باش، جن کا پیغام صحابہ مصطفیٰ سے ملتا ہوگا، آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا کہ وہی جنتی گروہ ہے، وہی حق والے گروہ ہے. یہ آیت یاد رکھیں، اس کو یاد کر لیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اے نبی کے صحابہ، اگر یہ لوگ، یہ یہود و نصارہ، یہ اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرنے والے، یہ منافقت کا مرض اپنے دلوں میں رکھنے والے اس دور کے اہل مدینہ جو زمان سے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اپنے آپ کو امتی بھی کہلواتے تھے، مسلمان بھی کہلواتے تھے، مکمل طور پر مسلم کا ڈیٹا لیے ہوئے تھے. لیکن میرے رب نے فرمایا اے صحابہ مصطفیٰ، اگر تو یہ ویسے ایمان لے آتے مصطفیٰ پر جیسے تم ایمان لے آئے ہو، تو پھر میں بھی انہیں مومن تسلیم کر لیتا، میں بھی انہیں مومن تسلیم کر لیتا. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کی جماعت حق کا معیار ہے. اب میں اس بات کو یہاں بریک کرتا ہوں، اس پر بہت ساری تفصیلات میں نے لانی ہے. صحابہ معیار حق ہے، بولیے صحابہ معیار ہدایت، صحابہ معیار صدق ہے، صحابہ معیار نجات ہے، میرا صحابہ معیار استقامت ہے. کون مستقیم ہے، کون نجات کا حامل ہے، کون حق والا ہے، کون سچ والا ہے، کون صراط مستقیم پر چلنے والا ہے. اس کا پتہ چلے گا کہ کس کا طرز عمل مصطفیٰ کے صحابہ کے طرز عمل سے ملتا ہے.
کون مصطفیٰ سے ویسا پیار کرتا ہے جیسے صدیق اکبر کرتا تھا؟ میں اس پر آگے بہت سارے دلائل ذکر کروں گا اگر ٹائم نے اجازت دی تو. کون مصطفیٰ کا ویسا ادب کرتا ہے جیسے فاروق اعظم کیا کرتا تھا؟ کون مصطفیٰ سے ویسے پیار کرتا ہے جیسے عثمان غنی کیا کرتا تھا؟ کون مصطفیٰ کے بارے میں ویسا نظریہ رکھتا ہے جس طرح مولا علی رکھا کرتا تھا؟ فرمایا یہ دیکھ لینا مسند فردوس امام دارمی کی حدیث